نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ مجلس نمبر 13 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی سے احساس ذمہ داری اور خدمت خلق سے متعلق ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 13واں درس ہے، 13ویں مجلس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضاعت کی مدت 2 سال بنو سعد یعنی طائف میں مکمل کی، اور وہ 2 سال کے بعد آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ دودھ چھڑانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لے کر آئیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے حوالے کر دیں، لیکن چونکہ ان 2 سالوں کے دوران حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دیکھیں، آپ کے ذریعے سے جو خیریں آئیں ان کو دیکھا، اونٹ میں دودھ کا بھر آنا، بکریوں میں دودھ کا آنا، گھر میں خیر و برکتوں کا نزول ہونا، ان برکات اور خیروں کا جو مشاہدہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے 2 سالوں میں کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس لے تو آئیں، لیکن حلیمہ سعدیہ نے حضرت آمنہ سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو دوبارہ لے جاؤں تاکہ ان کی صحت اور زیادہ اچھی ہو سکے۔ مقصد یہ تھا کہ انہیں تھوڑی اور خیریں اور برکتیں ملیں، کیونکہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ تو نہیں تھا، یتیم نہیں بلکہ در یتیم تھا۔ تو جب یہ بات حلیمہ سعدیہ نے حضرت آمنہ سے کی تو ان دنوں مکہ المکرمہ میں کوئی وبا چل رہی تھی، تو حضرت آمنہ مان گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، چنانچہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ طائف میں آ گئے۔ 2 سال اور یعنی 4 سال اپنے بچپن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں گزارے، جو بنو سعد میں ہے، طائف میں گزارے، جو بنو سعد میں جو طائف میں ہے۔ پھر اس بچپن کی زندگی سے ہمارے بچوں کے لیے اتنے زبردست اصول ملتے ہیں۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ زندگی کے جس حصے سے ہمیں رہنمائی چاہیے، رہنمائی ملے گی، بچپن سے، جوانی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ اٹھا لیں، رہنمائی ملے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی سے ہمارے بچوں کے لیے کئی اسباق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی رضائی والدہ کے ساتھ وہاں رہ رہے تھے تو ان کی جو اولاد تھی یعنی عبداللہ اور ان کا بیٹا تھا، اور اسی طرح شیمہ اور ایک بیٹی جن کا نام انیسہ آتا ہے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے تھے۔ کھیلنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 4 سال کی عمر میں بکریاں بھی چرائی ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ آپ نے بھی چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے بھی قرارید پر مکہ میں بکریاں چرائی ہیں۔ بکریاں چرانے میں حکمت یہ تھی کہ مزاج میں تحمل اور نرمی پیدا ہو، کیونکہ بکری ایک کمزور اور ضعیف جانور ہے، اس کی دیکھ بھال میں نرمی اور شفقت سے کام لینا پڑتا ہے، اور یہ فطرت کا اصول ہے کہ جو انسان کام کرتا ہے اس کام کی خصوصیات اس انسان کے اندر غیر شعوری طور پر منتقل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت اور دین کا کام لینا تھا، تو دعوت کے لیے سب سے اہم صفت جو ہے وہ نرم مزاجی ہے، خوش اخلاقی اور تحمل ہے، جس سے مخاطب کا دل موم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفات نبی بننے سے پہلے پیدا فرما دی، تاکہ نبوت کا کام علی وجہ الاتم اور علی وجہ الاکمل طریقے پر ہو سکے، شجاعت اور بہادری پیدا ہو، کیونکہ بکریاں دوسری حکمت کہ شجاعت اور بہادری پیدا ہو بکریاں چرانے میں دوسری حکمت ہے، کیونکہ بکریاں عام طور پر ویرانے اور جنگل میں چرائی جاتی ہیں، جہاں درندوں، چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں سے عام طور پر سامنا ہو سکتا ہے، جس سے انسان میں ان خطرات سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، دشمن کا سامنا کرنے کا خوف نکل جاتا ہے۔ اس طرح
حق کے راستے میں بسا اوقات حق کہنے کے لیے بہت دلیری اور بہادری کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ یہ صفات بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر علی وجہ الاتم پہلے سے موجود ہوں۔ تیسری حکمت بکریاں چرانے کی یہ ہے کہ جو بکریاں چراتا ہے اس کو بکریوں کی دیکھ بھال کی ہر وقت فکر دامن گیر رہتی ہے، کیونکہ بکری ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہے، بلکہ کبھی ایک چراگاہ میں، دوسرے لمحے میں دوسری چراگاہ میں ہوتی ہے۔ اگر ایک جگہ موجود بھی ہو تو تب بھی جو رائی ہوتا ہے اس کو فکر لگی رہتی ہے کہ کوئی بڑا جانور ان پر حملہ نہ کر دے، اس لیے وہ ہر وقت ان کی فکر میں ہوتا ہے۔ تو یہ صفت، اس صفت کو کہتے ہیں خیر خواہی کی صفت، یعنی خیر خواہی کی صفت، ہمدردی کی صفت، ہر وقت امت کی فکر نبوت ملنے کے بعد علی وجہ الاتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھی۔ آپ کو امت کی اتنی فکر رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ آپ اتنا زیادہ افسوس نہ کیا کریں، آپ کی جان جاتی رہے گی۔ قرآن کریم میں فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اے پیغمبر ایسا نہ ہو کہ ان کافروں پر افسوس کے مارے تمہاری جان ہی جاتی رہے۔ بکریاں چرانے کی ایک چوتھی حکمت یہ بھی ہے کہ یہ ایک نازک سی مخلوق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکری کا بچہ جب بھاگتا ہے تو اس کو پکڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو انسان کے اندر اس عمل سے حوصلہ، برداشت اور تحمل کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ گویا یہ بچپن کی زندگی سے سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں میں بچپن سے حوصلہ پیدا کریں، برداشت کی صفت پیدا کریں، تحمل کی صفت پیدا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ آج ہمارے بچوں میں تحمل نام کی کوئی چیز نہیں، برداشت تو ہمارے بچوں میں ہے ہی نہیں۔ ذرا سی باتیں ہوئی کسی سے تو فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں، فوراً غصے میں آ جاتے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ہمارے بچوں میں فیصلہ کرنے کی قوت نہ ہونے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے بچپن سے انہیں کوئی احساس ذمہ داری ان کے اندر پیدا ہی نہیں کیا، ہم ان کا حوصلہ ہی نہیں بڑھاتے۔ لہٰذا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بچپن میں ہی ذہنی طور پر ان کو احساس دلانے والے ہوں، ان کا حوصلہ، ان کو تحمل مزاج بنانے والے ہوں، کیونکہ اگر یہ صفت ان میں نہیں ہوتی تو بچہ بڑا ہو جاتا ہے لیکن ذہنی طور پر وہ بچہ ہی رہتا ہے۔ پھر ایسے بچوں میں جرت، حوصلہ اور اقدام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے آج ہماری جو نئی نسل ہے یہ جدید تعلیم یافتہ ہو جانے کے باوجود بھی قوت فیصلہ سے محروم ہے، کیونکہ ان کی کوئی تربیت ہی نہیں۔ آج ہماری ساری کوشش صرف تعلیم پر ہے، تعلیم سے انکار نہیں ہے۔ تعلیم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو پہلی وحی ہی تعلیم کی نازل ہوئی کہ آپ پڑھیے، لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت بھی بہت اہم ہے۔ تربیت کی طرف بھی ہم فکر کرنے والے ہوں، تعلیم الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے۔ آج تعلیم پر تو زیادہ زور ہے لیکن تربیت کا فقدان ہے، تو تربیت کی طرف ہمارا شروع سے ذہن ہی نہیں جاتا۔ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے اچھی تربیت دیں تاکہ ان میں اچھی صفات پیدا ہوں، کیونکہ اگر بچپن میں ہی اچھی صفات پیدا ہوں اور ان میں حوصلہ ہو، ان میں جرت ہو، تو انہی بچوں میں آگے جا کر پھر قائدانہ صفات پیدا ہوتی ہیں جو بڑے ہو کر قوم کے رہنما اور مقتدیٰ بنتے ہیں۔ تو وہ ایسے ہی بچے بنتے ہیں جن میں بچپن سے احساس ذمہ داری ہوتا ہے، بچپن میں ان کے اندر خدمت کا جذبہ بھی ہوتا ہے، تو ایسے بچے آگے قائد بنتے جا کے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی سے ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے سبق یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی رضاعی والدہ کے ساتھ رہ رہے تھے تو اپنے رضاعی بھائی بہنوں کے ساتھ آپ کام کرتے تھے۔ کام کیا کرتے تھے؟ آپ ان کے ساتھ بکریاں چراتے تھے، گھر میں کوئی اور کام ہے تو وہ بھی بھائی بہنوں کے ساتھ آپ کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی عادت ڈالیں کہ بیٹا بھائی کے ساتھ یہ کام کرو، بھائی کے ساتھ تعاون کرو، تاکہ مل جل کر بچوں میں بچپن ہی سے خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی تعلیم سے ہی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آگے جا کر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بخوبی یہ مثال بھی ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ
ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے مہاجرین اور انصار میں مواخات قائم فرمائی، یعنی بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا۔ اس بھائی چارگی کے رشتے سے معاشرتی فائدہ یہ ہوا کہ مہاجرین اور انصار آپس میں جو میزبان اور دوسرے مہمان تھے، تو مہاجرین نے اپنے آپ کو مہمان سمجھنا چھوڑ دیا اور انصار نے اپنے آپ کو میزبان سمجھنا چھوڑ دیا، بلکہ ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھنے لگے۔ دیکھو سارے مسلمان، قرآن میں بھی ہے کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو۔ تو مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے لیے خیریں پیدا کرو۔ پھر ان کے درمیان بے تکلفی کی فضا قائم ہو گئی اور تکلفات بھی ختم ہو گئے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل بن گئے۔ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور دلوں میں محبت کرنے والے یہ جذبات ہمارے اندر بھی پیدا ہوں، ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم خدمت خلق کرنے والے ہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں کہ جن کی زندگی کے ہر حصے میں انسانیت کے لیے سبق رکھا ہے۔ جو بھی آدمی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے گا اس کی زندگی میں آسانیاں آتی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنے نبی کی سیرت اپنانے، پھیلانے اور سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔